نے قوت بصیرت کا استعمال کیا اور محسوس کیا کہ جسے ہم خدا مان رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے پاس کوئی پاور ہے، کوئی اختیارات ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں لوگ اس کی عبادت کیے جا رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں اس کی، لیکن جس کا وجود ہی نہیں ہے اسے کیا پتا، وہ خاموش کھڑا ہے۔ اب اس نے کہا کہ اس کی کرامات کا، اس کے اختیارات کا اندازہ کس طرح لگایا جائے۔ اب اس کے سامنے جب اب ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ کھاتا پیتا تو نہیں ہے، کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا خدا کھائے گا بھی پیے گا بھی، تو انہوں نے خدا کے سامنے مختلف چیزیں رکھی، جس میں ایک دودھ رکھا۔ تو اب جندب بن جنادہ دیکھ رہا ہے کہ ایک جانور قریب آیا، اس نے دودھ پیا، دودھ پی کے واپس چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا جو خدا اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھ سکتا وہ ہمارا خیال کس طرح رکھے گا۔ جبکہ خدا حقیقی وہ ہوتا ہے جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے، تو جو اپنی غذا کا خیال نہیں رکھ سکا وہ ہمیں غذا کیا پہنچائے گا۔ اب یہ ذہن وہاں سے ہٹ گیا کہ یہ خدا تو ہو نہیں سکتا۔ اچانک پتہ چلا کہ مکے میں ایک شخص آیا ہوا ہے جو کہتا ہے خدا فقط ایک ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز۔ نام محمد رسول اللہ، جب اس طرح کے نام پیغمبر اعظم کی مناسبت سے آئیں تو اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صلوات پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صلوات پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اب جندب بن جنادہ نے دیکھا، سننے میں آیا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ فقط ایک، اس کا شریک کوئی، نہ ذات میں نہ صفات۔ اب یہ افسوس کی بات ہے کہ پرانے دور میں یہ کافروں اور مشرکوں کو سمجھانا پڑتا تھا، آج یہ شیعوں کو سمجھانا پڑتا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا عزیزان؟ اب یہ آپ لوگوں کی جو خاموشی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، کہ اگر خدا کی بات کی جائے تو لوگ بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ جی بس خدا کو مانیں گے پھر تو نماز پڑھنی پڑے گی، پھر تو قرآن پڑھنا پڑے گا، پھر تو تہجد پڑھنی پڑے گی، عبادات۔ میں کہتا ہوں اللہ کو ماننے سے 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، علی کو ماننے سے تہجد بھی ساتھ پڑھنی پڑے گی۔ اللہ کو ماننے سے 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، علی تو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ خدا تو فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ بات کیا کر، اگر تو چاہتا ہے کہ تو میرے ساتھ بات کرے پھر نماز پڑھ، اگر تو چاہتا ہے میں تیرے ساتھ بات کروں پھر قرآن پڑھا کر۔ خدا تو یہ فرماتے ہیں۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے مولا عبادات و مناجات میں علی سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں، 1000 رکعت نماز۔ اب علی کی عبادات میں بتاؤں وہ ایک اور بات ہے، اگر علی کی عبادات خود جناب سیدہ بتائیں۔ ایک عورت آئی جناب سیدہ کے پاس، آ کے کہا بی بی جو گھر سے باہر علی کی سیرت اور کردار ہے وہ ہمارے مرد ہمیں بتاتے ہیں، علی خیبر شکن، علی فاتح خیبر، علی فاتح بدر، احد، حنین، خندق۔ تو بی بی گھر کے اندر علی کس طرح رہتے ہیں یہ تو آپ سے بہتر کوئی جانتا نہیں۔ تو بی بی فرماتے ہیں اپنے فرض کے مطابق میں علی کا بستر ضرور بناتی ہوں، اپنے فرض کے مطابق میں علی کا بستر بناتی ضرور ہوں، لیکن میں نے کبھی علی کو بستر پہ سوتے نہیں دیکھا۔ ہر رات علی کے حجرے سے 1000 تکبیر کی آواز آتی ہے۔ تو جو علی خود 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو وہ بے نمازی کی شفاعت کر دے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پرانے دور میں کافروں اور مشرکوں کو توحید کا درس دیا جاتا تھا،
آج پڑھے لکھے شیعوں کو درس دیا جا رہا ہے۔ ہمارے مذہب کے مخالفین نے ہمارے مذہب کی ایک ویڈیو پیش کی، انہوں نے کہا یہ دیکھو جی یہ آپ کا خطیب ہے، یہ تو علی کو خدا کہہ رہا ہے۔ ہم تو کل کو سچ بولتے تھے کہ شیعہ محمد کو نہیں مانتے، یہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ تو علی کو خدا مانتے۔ تو شیعہ کی طرف سے جواب کیا تھا؟ اس نے کہا جی یہ تو جاہل ہے، یہ جو ممبر پہ پڑھ رہا ہے یہ جاہل ہے۔ اب آگے یہ جو سننے والے ہیں ان کے فرائض بیان کر رہا ہوں۔ پھر ان کا فرق کیا؟ اس نے کہا یہ پڑھنے والا تو جاہل ہے، یہ جو 10,000 کا مجمع اسے داد دے رہا ہے یہ بھی جاہل ہے۔ توجہ فرما رہے میرے عزیزان؟ تو یہ عوام کا حق بنتا ہے اپنی قوم کو، خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنے حالت کو نہ بدلے۔ اپر پنجاب کے اندر ممبر پہ آنے والے ایک شخص نے مجتہدین کی توہین کرنا چاہیے، ابھی انٹرنیٹ پہ کلپ موجود تھا، تو ایک عورت نے جوتا مارا جو ممبر پہ جا کے اسے لگا۔ اب اس پہ بعض لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی وہ عورت کتنی نیک تھی، کتنی بیدار تھی کہ جس نے اس فائد کو جوتا مارا۔ میں نے کہا کہ اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات میں نے محفل میں کی تھی کہ اس پہ خوش، ابھی بھی ہماری قوم غفلت میں ہے۔ یہ جو جوتا عورت نے مارا ہے یہ مردوں کو مارنا چاہیے تھا، کیونکہ جب تک اس قوم کے مرد متحرک نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنی قوم کو کس طرح بلندی پر لے۔ ابھی تو ہم اپنی قوم کے عقائد نہیں درست کر سکتے کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے جو علی سجدہ کر رہا ہے کیا وہ خدا ہے۔ ہم اکثر واقعہ پڑھ چکے ہیں یا اکثر واعظین پڑھتے ہیں، اس واقعے میں صحیح یا غلط کی گنجائش نہیں ہے، اس سے سبق لینا ہے۔ ایک شخص آیا مولا علی کے پاس، آ کے کہا یا علی انت ربی، آپ میرے رب ہیں۔ مولا نے کیا کیا؟ سر قلم کر دیا۔ پھر مولا نے ٹھوکر ماری، وہ اٹھا، اس نے کہا جی پہلے شک تھا اب پک ہو گیا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اگر کوئی علی کو غلط بھی مانتا ہے تو وہ خدا مانتا ہے، کوئی اگر غلط مان لے تو وہ خدا۔ دوسری بار میرے مولا نے پھر قتل کیا، پھر اٹھایا، اس نے کہا جی یا علی اب بھی کوئی گنجائش بچ گئی ہے۔ تو جو پھر مار سے نہیں مانتا وہ پیار سے مانتا ہے۔ پھر میرے مولا نے اس کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس نے دیکھ کے کہا نہیں یہ علی جسے سجدہ کر رہا ہے اصل خدا وہ ہے۔ میں ایک جملہ کہوں کہ علی اللہ نہیں ہے، لیکن علی ایسا ہے جسے دیکھ کے اللہ پہ یقین آ جاتا ہے کہ اتنے کمالات کا ماہر جسے سجدہ کر رہا ہو وہ خدا واقعی خدائے حقیقی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان؟ ان چیزوں کا خیال ہم نے رکھنا ہے۔ سب سے اوپر لا الہ الا اللہ، اس کے بعد محمد الرسول اللہ، اس کے بعد علی ولی۔ اب لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ کی جگہ نہیں آئے گا۔ محمد الرسول اللہ نہ اوپر جا سکتا ہے نہ نیچے آ سکتا ہے، علی ولی اللہ اوپر تو نہیں جا سکتا، پھر اس میں نیچے سے کوئی نہیں آ سکتا۔ یا پھر مجھے جملہ یاد آ رہا ہے میرے جد امجد حضرت علامہ حافظ سید محمد سبطین نقوی مرحوم کا خداوند متعال درجات بلند کرے، قبلہ و کعبہ فرمایا کرتے تھے اللہ اپنی ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، محمد اپنی رسالت میں وحدہ لا شریک ہے، علی اپنی ولایت میں وحدہ لا شریک ہے۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ تو پھر جہالت کا منظر، سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جندب بن جنادہ نے دیکھا کہ یہ خدا قابل پرستش نہیں ہے۔ اب تفصیلات کے لیے ایک شخص کو بھیجا، روایات میں ملتا ہے کہ اپنے بھائی کو بھیجا کہ مکہ سے معلومات لے کر آؤ۔ بھائی تفصیلات لے کے آیا کہ محمد نے اعلان تو کر دیا ہے لیکن زیادہ تر لوگ محمد کے مخالف ہیں، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ اب جندب بن جنادہ چل پڑے، جب مکہ پہنچے اب دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف بت ہیں، یہاں پہ بھی بت پرست لوگ ہیں، تو اب پریشان بیٹھے ہیں کہ محمد کو ملوں گا کیسے۔ سارا دن بیٹھے رہے تو کسی سے پوچھا نہ کہ محمد کہاں ہے، کہیں کوئی قتل نہ کر دے۔ اچانک دیکھا شام کو ایک بچہ آیا،
اور اس بچے کا چہرہ 14ویں کی چاند سے زیادہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھائی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کسی ضروری کام سے آیا۔ انہوں نے کہا کوئی ہے انتظام آپ کے رہنے کا، کھانے پینے کا؟ انہوں نے کہا جی نہیں میں تو مسافر ہوں۔ انہوں نے کہا آئیں چلے میرے ساتھ۔ گھر لے گئے، کھانا شانا کھلایا، رات انہیں آرام کرایا، صبح کو ناشتہ کرا کے پھر چلا دیا۔ پھر سارا دن بیٹھے رہے، کسی سے پوچھا نہیں۔ اب دوسرے دن پھر آئے، انہوں نے پھر پوچھا آپ کا کوئی انتظام؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا چلے۔ دوسرے دن پھر مہمان نوازی کی۔ اب جب تیسرے دن آئے تو انہوں نے پوچھا آپ کا کام کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں 2 دن سے آپ یہیں پہ بیٹھے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اب اور کوئی طریقہ تھا نہیں محمد سے ملنے کا، تو اس جوان کو بتا دیا کہ میں محمد مصطفیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میں محمد مصطفیٰ سے ملنا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اب میں بتاؤں، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں نے ابھی تک نہ نوجوان کا نام بتایا ہے، نہ جندب بن جنادہ کا نام بتایا۔ اب ان جملوں میں بیان کروں گا، توجہ کیجئے گا کہ اب ایمان چلا پیچھے مومن چلا۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیزان، پیچھے والے حضرات ابھی بھی کافی خاموش ہیں۔ ایمان چلا پیچھے مومن چلا، امام چلا پیچھے پیشوا چلا، امام چلا پیچھے پیروکار چلا، مولا چلے پیچھے شیعہ چلا، علی چلے پیچھے ابوذر چلا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں گا آواز بلند۔ جندب بن جنادہ وہ ہیں جن کا نام بعد میں ابوذر کا، ابوذر کا مطلب ہے صاحب زر۔ اب جب آئے پیغمبر کے پاس تو اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا اور دین اسلام کے واجبات پیغمبر سے پوچھے۔ پیغمبر نے تفصیلات بتائی، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا میں نبی، دین اسلام۔ تو جناب ابوذر نے پوچھا یا رسول اللہ، جس نوجوان نے مجھے آپ تک پہنچایا ہے یہ نوجوان بچہ کون ہے؟ توجہ رکھیے گا عزیزان، اب اس جملے میں پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بچہ کون ہے؟ فرماتے ہیں میرا ناصر ہے، میرا وسیع ہے، میرا مددگار ہے، چچا زاد بھائی ہے، اللہ کا ولی ہے، تیرا مولا علی ہے۔ اب بعد از قبولیت اسلام جناب ابوذر کیا کرتے؟ مکہ کے قریب آ جاتے، خانہ کعبہ کے قریب، اور اونچی آواز میں بلند کرنا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں۔ اس دور میں توجہ رکھیے گا میرے عزیزان، آج کے موضوع پہ پہلے کے موضوعات سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اس دور میں لا الہ الا اللہ سے بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں۔ اس دور میں غفلت کی ہمارے لیے بات یہ ہے، اس دور میں لا الہ الا اللہ سن کے مشرکوں کو غصہ چڑھتا تھا، آج شیعوں کو غصہ۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان؟ تو میرے عزیزان یاد رکھیے، ہم کسی کو جتنا مانیں اس سے اس کی فضیلت نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ ہر کسی کی فضیلت اتنی رہے گی جتنی اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ اب محمد کو اللہ ماننے سے محمد خدا تو نہیں ہو جائیں گے، اور محمد کو کم کہنے سے محمد کم نہیں ہوں گے۔ ہم جسے بھی اللہ مانیں، اللہ وہی ہے جو علی کا بھی خالق ہے، اللہ وہی ہے جو علی کا بھی رازق ہے۔ اور ہم جسے بھی ولی مانیں، ولی وہی ہے جسے اللہ نے ہمارا مولا علی بنایا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، منبر حسین پہ اب تو تبصرے ہوتے ہیں، بڑی بڑی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ بھی قرآن کے مقابلے میں۔ فلاں ہے جی، اسے آل محمد نے خلق کیا، فلاں ہے اسے علی رزق دیتا، فلاں ہے اسے علی نے موت دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر غور کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کے مقابلے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اللہ وہ ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں خلق کیا، ثم رزقکم اس نے رزق دیا، یمیتکم یحییکم موت بھی وہی دیتا ہے، حیات بھی وہی دیتا ہے۔
پھر 29واں سپارہ کھولیے، سورہ ملک میں خدا کیا فرماتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ اب پیچھے والی بات کی دلیل اس میں ہے کہ اس کے قبضہ قدرت میں ملک کس طرح ہے، کیونکہ ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، موت اور حیات کو اس نے خلق کیا ہے، ہم کہتے ہیں علی نے خلق کیا ہے۔ علی خود کہہ رہا ہے موت و حیات کا خالق اللہ ہے، ہم کہتے ہیں علی ہے۔ یہ عقائد کی درستگی تو نہ ہوئی میرے عزیزاں؟ آئیے ابو ذر سے پوچھتے ہیں جو خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ صرف ایک ہے۔ توحید کی خاطر جناب ابو ذر کو پتھر مارے گئے، زخمی کیا گیا، لیکن ابو ذر راہ حق سے نہ ہٹے۔ انہوں نے کہا جی وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ اب اگر آپ توجہ کریں تو میں دوسری لائن پیش کروں گا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ تو پتھر بھی مارے گئے تو ابو ذر نے درس توحید نہیں چھوڑا۔ اور بعد از رسول اسلام جناب ابو ذر کا کام کیا تھا کہ مسجد نبوی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، ایھا الناس انظر الیہ، اے لوگوں میری طرف دیکھو، انا جندب ابن جنادہ، میں جندب بن جنادہ ہوں، اور پیغمبر کے کہنے پر میں ابو ذر ہوں، اور میرے بارے میں محمد کی حدیث ہے کہ آسمان نے ابھی تک اس پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے ابھی تک اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ جب لوگ متوجہ ہو جاتے تھے کہ اتنا عظیم بندہ، اتنا سچا شخص کہنا کیا چاہتا ہے، پھر فرماتے ہیں میں نے محمد سے سنا تھا یا علی انت ولی الناس بعدی، اے علی میرے بعد تو میری امت کا سردار ہے۔ اب علی کے فضائل یہاں پر انہوں نے یہاں سے نکال دیا کہ ابو ذر یہاں پر بیان نہیں کر سکتے۔ پھر بازار کے چوک میں دیکھتا ہے جہاں پر ہجوم لگا ہوا ہے، وہاں پہ کہا لوگو میری طرف دیکھو۔ جب لوگ متوجہ ہو جاتے پھر فرماتا میں نے محمد سے سنا ہے میرے بعد میری دستار کا وارث علی کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب یہاں سے بھی نکال دیا گیا، لیکن ابو ذر نے کیا کہا؟ اب ایک شعر میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر توجہ کریں تو میں دوسرا شعر بھی سنانا چاہتا ہوں۔ شعر انتہائی دقیق شعر ہے، تو پیچھے والے حضرات بھی توجہ کریں گے، خاص طور پر جو نوجوان بیٹھے ہیں۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ابو ذر چوک میں بھی نہیں رک سکتا، تو فرماتے ہیں کھو گیا ایک نشے من تو کیا ہوا، کھو گیا ایک نشے من تو کیا ہوا، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اگر یہاں بیان نہ کر سکے تو کہیں اور بیان کریں گے۔ پھر گلیوں بازاروں میں لوگوں کو روک روک کر بتانا کہ حدیث محمد مصطفیٰ کے مطابق محمد کا خلیفہ علی کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے میرے عزیزان، علی خلافت کا محتاج نہیں، میرے مولا علی حکومت کے محتاج نہیں۔ جب کوئی شخص مولا کے پاس آیا نا تو آ کے کہا یا علی آپ کہتے ہیں میں اختیارات کا مالک ہوں، آپ کے پاس تو حکومت نہیں۔ اس وقت میرے مولا نے اپنی نالین اتاری اور دکھا کے کہا اس شخص کو کہ یہ میری جوتی دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا یا علی اسے تو اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں کہ بازار میں کوئی خریدے گا نہیں۔ فرماتے ہیں تمہارے نزدیک اس کی کوئی قیمت بازار میں نہیں لگا سکتا، لیکن میں علی کے نزدیک جس حکومت پہ تمہارے حکمران بیٹھے ہیں وہ اس جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب میرے مولا، میں یوں کہوں میرے مولا خلافت پہ نہ آئے، جب خلافت میرے مولا کے قدموں میں آئی تو تمام صحابی کہنے لگے یا علی مبارک ہو، آپ کو خلافت مل گئی، یا علی مبارک ہو اپنا حق مل گیا۔ ایک میرے مولا کا صحابی کہتا ہے یا علی آج دل کر رہا ہے خلافت کو مبارک دوں، تجھے علی جیسا سردار مل گیا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ آل محمد کا در کوئی عام در نہیں ہے،
لیکن میرے عزیزان ان کے صدقے میں مانگنا ہے. مانگنا کس سے ہے؟ خدا سے. کس سے؟ خدا سے. وہ خدا جو محمد کا بھی خالق ہے، وہ خدا جو علی کا بھی خالق ہے، وہ خدا جو تمام آل محمد کا خالق ہے. لیکن اس خدا نے ان کو کیا فضیلت بخشی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. صاحب انوار النجف نے لکھا کہ خدا نے جناب آدم کو خلق کرنے کے بعد کچھ نور کی تجلیاں دکھائی اور فرمایا آدم یہ نور کی تجلیاں دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا جی خدایا دیکھ رہا ہوں. فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ جناب آدم فرماتے ہیں نہیں خدایا میں تو نہیں جانتا، تعارف کرا دو. خدا فرماتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان؟ بے شک آل محمد اللہ نہیں ہیں، لیکن خدا نے انہیں نور سے بنایا. یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے. اور صرف آل محمد نہیں، آل محمد سے متصل بھی کچھ شخصیات ہیں جو نور ہیں. کتاب کا نام ابو طالب ایران کے بہت بڑے مجتہد نے لکھی. جناب ابو طالب کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ تخلیق آدم سے 9 لاکھ سال پہلے، آدم کی تخلیق سے، توجہ رکھیے گا، آدم کی تخلیق سے 9 لاکھ سال پہلے علی کا نور تھا، اس سے 2000 سال پہلے ابو طالب کا نور تھا. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. عرض کیے جاؤں عزیزان، آل محمد کے نور کے حوالے سے اللہ نے آل محمد کو نور بنایا ہے، لیکن آل محمد اور اللہ کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ جناب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دشمن کو آل محمد سزا دیتے ہیں، آل محمد کے دشمن کو خدا سزا دیتا ہے. ایک جگہ ہم مجلس پہ گئے تو طالب علمی دور تھا ہمارا، اب بھی طالب علم ہے. تو ہمارے استاد محترم نے مجلس پڑھی تو انہوں نے کہا جی جو شخص علی کو اللہ کہے اسے علی سزا دیں گے. تو جب اس نے یہ جملہ قبلہ کعبہ نے جملہ کہا تو مجلس کے بعد ایک بندہ اٹھ کے قریب آیا. اس نے کہا کہ قبلہ یہ عدالت تو نہیں ہے صرف کہ علی اللہ کے دشمن کو سزا دے اور اپنے دشمن کو سزا نہ دے. اگر علی غازی کو سزا دے گا تو مقصر کو بھی سزا دے گا. تو میں ایک جملہ عرض کیے جاؤں کہ جو خدا کو مانے اور علی کو نہ مانے، ایک ڈگری یہ ہو گئی. ایک ہے جو علی کو مانے اور خدا کو نہ مانے. جو علی کو مانے اور خدا کو نہ مانے اسے علی سزا دیتا ہے، پھر جو خدا کو مانے اور علی کو نہ مانے اسے خدا سزا دیتا ہے. جب میرے مولا نے عبادت کرتے تھے نا تو فرماتے تھے خدایا جو شخص میرا ذکر کرتا ہو، مجھے مانتا ہو، مجھ پر ایمان رکھتا ہو، لیکن نماز نہ پڑھے، شرافت نہ ہو، واجبات ادا نہ کرتا ہو، پھر خدایا جو تیرا نہیں وہ علی کا بھی نہیں. پھر اللہ نے کیا کہا یا علی اب آواز توحید سنو، توحید کا وعدہ سنو. جو نماز میری پڑھتا ہو، روزہ میرا رکھتا ہو، حج و زکوٰۃ میرے ادا کرتا ہو، خمس و جہاد ادا کرتا ہو، اگر اس کے دل میں علی تیری ولایت نہیں، جو علی کا نہیں پھر وہ اللہ کا بھی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بل نعرہ حیدری یا علی، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کہا جائے اس قوم کے کہ جن کے ضعیف بیدار ہیں اور جوان ابھی خاموش ہیں. یعنی خداوند نے وہ تعالی سلامت رکھے، شاہ صاحب نے تو نعرہ لگا دیا ہے لیکن نوجوانوں سے ابھی تک نعرہ نہیں آیا اور پیچھے والے حضرات بھی ابھی تک خاموش ہیں. تو عرض کیا جاؤ میرے عزیزان، اگر مجمع خاموش بھی ہو جائے ہم نے اپنا کام اسی طرح کرنا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو دستار ہے یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اگرچہ میں خود ایک طالب علم ہوں لیکن یہ لباس آئمہ کے نائبین کا لباس، اور بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے، میں کل سے عرض کروں گا مجتہدین کے عنوان سے
تو ہمارے اکثر حضرات اپنے مجتہدین کے خلاف اپنے مجتہدین کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اور بڑے فخر سے. میں نے فیس بک پہ، اگر آپ نوجوان چیک کریں، ایک پیج ہے لعنت بر منافقین مقصرین والغالیین، یہ اس کا نام ہے. تو اس کے اوپر ایک ہندوستان کے شاعر کا شعر تھا مجتہدین کے اوپر. تو نیچے اہل سنت نے بھی نہیں، اہل حدیث دیوبندیوں نے بھی نہیں، تمام لکھنے والے شیعہ تھے. آپ اگر ان کے نام دیکھیں، علی حیدر اس طرح کے نام، محمد عباس، علی حسین اس طرح کے نام، اور ان کے کمنٹ کیا ہیں اس کے اوپر؟ خدا نعوذ باللہ استغفر اللہ، لعنت بر سیستانی، لعنت ہو تمہارے رہبر پر. یہ شیعہ کمنٹ کر رہے ہیں. تو ایسی قوم کبھی بیدار ہوگی جو اپنے علماء کو گالیاں دیتی ہو؟ ارے بھائی، ولایت علی اگر ماننی ہے تو کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے یا MI6 کا ایجنٹ بتائے گا؟ باہر کے مذاہب میں کیا درس دیا جاتا ہے؟ ان کے واعظین کا لباس پہنو، ان کے ممبر پہ آ کے ان کے علماء کو گالیاں دو. یہ تمہیں اپنے علماء کو گالیاں دینے کے پیسے دیں گے، اور ہمارے ہاں ممبر پہ چل رہا ہے. ہم اپنے علماء کو، مراجع الزام کو اس لیے لعن طعن کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مزاج کا فتویٰ نہیں دے رہے. کسی شخص کے مزاج کے لیے مزاج شریعت نہیں بدلا جاتا. دین اسلام کا مزاج کسی شخص کے مزاج پہ نہیں بدلا جاتا میرے عزیزان. یہ لباس خمینی معصوم فرماتے ہیں انا حجت اللہ علیکم، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں. مراجع الزام کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے. جس وقت ہم امام سے نہیں پوچھ سکتے تو ہم کس سے پوچھیں گے؟ تو امام کے نائبین سے پوچھیں گے نا. جو کوفے کے لوگ امام حسین کو بلانا چاہتے تھے، امام نے کسے بھیجا؟ اپنے نائب کو بھیجا. تو اس وقت جناب مسلم ابن عقیل کا حکم ماننا امام حسین کا حکم ماننا تھا. تو اس وقت کا مسلم ابن عقیل کون ہے؟ کوئی جاہل ہے؟ کوئی MI6 کا ایجنٹ ہے؟ یہ جو بازار سے 300-400 روپے کی قائد اعظم سے ملتی جلتی ٹوپی پہن کے ممبر پہ آ کے اپنے علماء کو گالیاں دیتے ہیں، تو یہ کوئی پڑھے لکھے تو نہیں ہے. برطانیہ کی ایجنسیوں میں انہیں تیار کیا جا رہا ہے. 70 لاکھ کی گاڑیاں انہیں صرف اس لیے دی جاتی ہیں کہ اپنے علماء کو گالیاں دو. اس کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں کا پیسہ اس لیے آتا ہے کہ علی کو اللہ کو. تو ایسا شخص آپ کا کردار سنوار سکتا؟ خدا را اگر اپنے عقائد، اپنے نظریات کو درست کرنا ہے تو اپنے مجتہدین سے بیدار نہیں رہنا. اگر ہم تک ولایت دین واجبات پہنچے تو یہ کس نے پہنچا ہے؟ مجتہدین نے. اگر مجتہدین نہ ہوتے، مجھے بتائیے کیا وہ لوگ نہ علم ہے، نہ نماز ہے، نہ تقویٰ ہے، امام زمانہ ایسے لوگوں کو مل کے دین کے واجبات بتائیں گے؟ امام زمانہ کسی مجتہد کو بتائیں گے، کسی عظیم شخص کو بتائیں گے. انشاءاللہ وقت ملا تو کل پرسوں تک مجتہدین کی عظمت پہ بیان کروں گا کہ ہم لوگ اپنے علماء سے بیزار ہونے کے بعد اپنے عقائد تباہ کر چکے ہیں. جب کوئی شخص مرجعیت سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے علماء کے نہ تو قریب جاتا ہے نہ اس کے عقائد درست ہوتے ہیں. جب عراق کے اندر داعش کی فوج، بس میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں ایک جملہ عرض کر کے، داعش کی فوج نے حملہ کیا اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے پر داعش کو عراق سے باہر نکال دیا گیا. یہ آیت اللہ سیستانی کے ایک فتوے کی قوت ہے. تو جب انہوں نے کہا آقا کے پاس آئے قبلہ، بالکل مولا علی کا حرم اب محفوظ ہے، اب سید الشہداء کا حرم محفوظ ہے، تشیع کی کامیابی. انہوں نے کہا ہماری شیعت کامیاب تو ہو گئی ہے لیکن اس میں ہمارا ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. انہوں نے کہا قبلہ کیا؟ انہوں نے کہا اب امریکہ اور یورپ کو ہماری شیعت کی طاقت کا پتہ چل گیا ہے، اور ہماری شیعت کی سب سے بڑی طاقت مرجعیت ہے. اور قبلہ نے فرمایا، اسی دن قبلہ نے کہا کہ اب لوگ ہماری قوم کو مجتہدین سے دور کریں گے، اور اس کے بعد ہماری شیعت ہمیں تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے. اور ہم اپنے ضد سے اس مکتب کو تباہ کر رہے ہیں جسے زینب کبریٰ نے بے پردہ ہو کر بچایا ہے. ہم اپنی ضد سے ان واجبات کو ترک کیے جا رہے ہیں، اس عقیدہ توحید کو ترک کیے جا رہے ہیں جس کے لیے حسین نے اصغر جیسی قربانی پیش کی ہے. میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ممبر پہ شیعوں کو لا الہ الا اللہ سمجھایا جا رہا ہے. ہمیں کیا پتا لا الہ الا اللہ کی قیمت کا؟
اس کا پتہ اسے ہو جس کی 4 سال کی بیٹی کو بازاروں میں تماچے مارے گئے۔ اس کی قیمت انہیں پتہ ہو جن کے بچوں کو تماچے مارے گئے، جن کے بچوں کو تازیانے مارے گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ان 2 بچوں کی مظلومیت بیان کروں جب جن پر ظلم ہوتا تھا تو انہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ ابھی تک ہم نے مصائب سنے ہیں بی بی سکینہ کے، کہ جب سکینہ کو بازار میں کوئی تماچے مارتا تھا تو سجاد کو دیکھ لیتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی۔ کبھی زینب کو دیکھتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی۔ آج میں عرض کر رہا ہوں مسلم بن عقیل کے لالوں کی مظلومیت، کہ جب دونوں کو مارا جاتا تھا، محمد کو تماچا مارتے تو ابراہیم کو دیکھتا تھا، ابراہیم کو تماچا مارا تو محمد کو دیکھتا تھا۔ بس عرض کروں کہ وقت لے آیا حارث ملعون کے گھر۔ جتنا بڑا ظالم تھا فرعون، اس کی بیوی اتنی بڑی دین خدا کی عاشق تھی۔ یہ خدا نے اس لیے رکھا تھا کہ موسیٰ کی تربیت کے لیے کوئی طیب و طاہر عورت چاہیے تھی۔ پھر جتنا بڑا ملعون تھا یہ حارث، اتنی اچھی تھی اس کی بیوی۔ خدا نے اس لیے رکھا ہوگا کہ مسلم کے لال ایک رات سکون سے سو لیں۔ بستر بچھا کے بچوں کو کمرے میں سلایا، باہر سے تالا لگایا۔ یہ ملعون آدھی رات کو گھر آیا، بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آدھی رات کو جب بچے سوئے نا تو خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، تو دیکھ کے کہتے ہیں بابا خود تو چلا گیا ہے، بچوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا ایک رات کے مہمان ہو، میرے پاس آ جاؤ گے؟ بس بچوں کے رونے کی آواز اس ملعون کے کان میں آئی، کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ کیسی آواز ہے؟ بیوی نے کہا ہم سایوں کے بچے ہوں گے۔ ملعون کہتا ہے ہمارے کمرے سے آواز آ رہی ہے۔ اگر ہم سایوں کے بچے ہوتے، وارثوں والے ہوتے، ان کا کوئی چپ کرانے والا ہوتا۔ یہ اس طرح رو رہے ہیں جس طرح بے وارث بچے روتے ہیں۔ یہ ملعون آگے آیا، تالا کھولنے کے لیے چابی مانگی، بیوی نے چابی نہیں دی۔ اب اس نے تالے پہ ضربیں مارنی شروع کی۔ اب میں سوال کرتا ہوں کیا یہ ضربیں تالے پہ لگ رہی تھی یا رقیہ کے لالوں کی جو جگر پہ لگ رہی تھی؟ بس تالے کا ٹوٹنا تھا۔ یہ ملعون اندھیرے کمرے میں وحشی درندے کی طرح آگے بڑھا اور یہ پوچھ رہا تھا کون ہو؟ اندھیرے سے آواز آئی ہم جسے بتاتے ہیں ہم پہ بہت ظلم کرتا ہے۔ اب اس ملعون نے اللہ کی قسم کھائی، کہتا مجھے اللہ کی قسم ہے کچھ نہیں کہتا۔ فرماتے ہیں تیرے نبی کی آل ہیں۔ یہ ملعون کہتا میں اجر رسالت دینے آیا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ مظلوموں کی زلفوں میں آئے، یہی کہوں کہ اس کے ہاتھ اٹھے اور مظلوموں کی تلیاں زمین سے اٹھ گئی۔ جب اٹھتی جگہ پہ مظلوموں نے کہا او ظالم مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، بس لے کے باہر آیا۔ بس ایک درس دیے جاؤں جو شہزادوں نے دیا ہے کہ جب دریا کے کنارے پہ آیا نا، اب یہاں پہ شہزادوں نے ہمارے لیے ایک درس دیا، وہ درس سن لو میری حاضری تمام۔ پہلی بات کہتے ہیں ہمیں مار نہیں، ہمارے گھر لے جا، اپنے ماموں سے تجھے جنت کی قیمت بھی لے دیں گے، تجھے دنیا میں رہنے کا ساز و سامان بھی دے دیں گے۔ کہتا نہیں مجھے ابن زیاد کا انعام۔ فرماتے ہیں پھر ابن زیاد کے پاس زندہ لے جا، جو حکم دے دے، شاید ہمارے کو قتل کا حکم نہ دے۔ کہتا نہیں لے جاتا۔ فرماتے ہیں پھر بازار میں فروخت کر، ہم فخر یوسف کے بھانجے ہیں، ہماری قیمت یوسف سے کم نہ ہوگی۔ جب تینوں باتیں نہیں مانی پھر فرماتے ہیں پھر آخری بات او شیعو، میں ابھی عرض کر رہا تھا سکھوں کے اندر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو واجب نماز ادا نہیں کرتے۔ مسلم کے لال ان کے گھر کا 6 ماہ کا بچہ بھی ہو تو دین کا مبلغ نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر اگر یہ باتیں نہیں مانتا آخر وقت میں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ نماز کا سجدہ کیا، نماز کے بعد آسمان کی طرف کہتے ہیں او یا عدلو، او بادشاہ ہمارا فیصلہ فرما، کہاں جائے مسلم کے لال، نہ کوئی بچانے والا نہ کوئی چھڑانے والا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا إياهم